खुदा बाप, उसके बेटे यीशु मसीह और रूहुल कुद्स के नाम में आप सबकी सलामती हो। हम इस पूरी समाही में एक बड़े अहम मजमून पर बातचीत करते रहे हैं, कैसे दूसरों को खुदा के लिए दोस्त बनाना और खुदा के काम को दूसरों के साथ बांटते हुए खुशी को कैसे महसूस करना है। हमने इन 3 महीनों में मुख्तलिफ बातों का मुतालिया किया है। हमारा आज का सबक 11वां सबक है और वो भी एक ऐसे पहलू को सामने लेकर आने वाला है। इस पूरे हफ्ते में हम सीखने वाले हैं, जब हम गवाही की बात करते हैं, दूसरों तक पैगाम को ले जाने की बात करते हैं, तो ये पहलू जो हमारी जिंदगी से जाहिर होता है, आज हम इस पर बात करेंगे कि जो कुछ हमारी जिंदगी से जाहिर होता है वो हमारी गवाही को कितना मुअस्सर बनाता है। आइए शुरू करने से पहले हम दुआ करें। आसमानी बाप, तेरे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम में तेरे सामने झुकते हैं। तेरा शुक्र करते हैं कि तूने अपना जिंदा पाक कलाम हमारे मुतालिया के लिए अता किया। तेरा शुक्र करते हैं कि तूने इसकी समझ के लिए अपने रूहुल कुद्दस को हमें बख्शा है। मैं अपने लिए और अपने तमाम सुनने वालों के लिए और देखने वालों के लिए तेरे पाक रूह को मांगता हूँ। जब हम सब मिलकर तेरे कलाम का इस हफ्ते में मुतालिया करें और गवाही से मुतल्लिक की ज़रूरी पहलू पर गौर करें, तो हमारी मिन्नत है कि तू अपने रूह के वसीले से रहनुमाई करना, यीशु मसीह के नाम में। आइए सबक नंबर 11 को देखें, जिसका उन्वान है यीशु की कहानी को बांटना। तो बात होगी इस पूरे हफ्ते में कि हमने यीशु की कहानी, और हम देखेंगे किसके साथ यीशु की कहानी का जिक्र हो रहा है, जिसको बांटने की जरूरत है। तो पहले हिफ्स करने की आयत की तरफ बढ़ते हैं। ये यूहन्ना, खुदावंद यीशु मसीह का एक रसूल, उसने अपने खतों में पहले यूहन्ना के 5वें बाब की 13वीं आयत में हमें इस बात की यकीन दहानी को दिल में रखने के लिए कहा है, मैंने तुमको जो खुदा के बेटे के नाम पर ईमान लाए हो, ये बातें इसलिए लिखी। सो किस लिए लिखी? कि तुम्हें मालूम हो, तो पूरे तौर पर यकीन करना, जान लेना कि हमेशा की जिंदगी रखते हो। सो इस बात को समझना कि हमारे अंदर हमेशा की जिंदगी है जो हम रखते हैं। यूहन्ना ने ये सब बातें हमसे कही हैं। आइए देखते हैं कि इस मरकजी आयत का सारे सबक के साथ इस हफ्ते में क्या ताल्लुक है। तो बात होती है, जब हम गवाही की बात करते हैं तो वो गवाही कितनी मुतासर कुन है। अब मसीही होते हुए और फिर एक कलीसिया होते हुए, डिनोमिनेशन होते हुए, हमारे पास कई बातें हैं जो दूसरों से मुख्तलिफ हैं, जिसके लिए कई दफा लोग हमारे अकीदों पर सवाल जवाब कर सकते हैं। वो बाइबल से मुतल्लिक हमारी सूझबूझ पर बातचीत कर सकते हैं, और जिससे वो मुत्फिक हो या ना हो, ये अब उनकी अपनी मर्जी है। मगर एक चीज ऐसी है जिस पर वो सवाल नहीं कर पाते, और वो ये है कि जब हम उस जिंदगी को जीते हैं जो खुदावंद यीशु हमें, जो उसने हमें अता की है। देखिए, दोनों में फर्क है। यीशु के लिए बोलना, बाइबल की सच्चाइयों को बयान करना, और यीशु के लिए जीना और बाइबल की सच्चाइयों को जीने में फर्क है। लोग हमारी बातों पर, कही गई बातों पर और हमारे अकायद पर सवाल उठा सकते हैं, मगर वो कभी भी उस जिंदगी पर जो हम जीते हैं सवाल नहीं उठा सकते, अगर वो बाइबल के ऐन मुताबिक है। सो इस पूरे हफ्ते में और आज का जो इंट्रोडक्शन है, उसमें हमें इस बात को जानने की जरूरत है कि सबसे अहम बात यह है कि हम लोगों में उस जिंदगी को जिए जिसका हम जिक्र करते हैं, वरना हम लोगों को अपनी मुखालफत में उठने वाले कई एक सवालात का मौका दे देते हैं। सो आइए इस हफ्ते के सबक में आगे बढ़ें और हम देखते हैं कि इसी बात को इस 11वें सबक के एतवार के रोज में किस तरह से बयान किया गया है। सो एतवार के रोज में हम देखते हैं कि जो सब टाइटल दिया गया है वो यीशु हमारी गवाही की बुनियाद। हमारी गवाही की बुनियाद खुद
यसु मसीह है। वो है जो हमारी जिंदगी में ऐसा काम करता है जिसकी हम गवाही दूसरों के सामने पेश करते हैं। अभी थोड़ी देर में हम इन दोनों सवालों पर गौर करेंगे जो आपके सबक में पाए जाते हैं, लेकिन याद रखें कि एक जिंदगी है जो मुअस्सर गवाही पेश करती है। अब वो किसकी जिंदगी है? वो जिंदगी है, देखिए, गवाही हम पैगाम दे सकते हैं दूसरे लोगों का जिक्र करते हुए। बाइबल मुकद्दस भरी पड़ी है जिनमें अहद कदीम के और फिर जदीद वक्त में उस अहद जदीद में जिन लोगों के साथ खुदा ने काम किया, उनकी जिंदगियों की मिसालें हमारे पास है। उनकी जिंदगी के बारे में बताना एक बात है, लेकिन अपनी जिंदगी की गवाही देना दूसरी बात है। जो हकीकी मुतासर कुन गवाही है वो ये है कि खुदावंद यीशु मसीह ने खुद मेरी शख्सी जिंदगी में मेरे साथ क्या किया। मुझे बाइबल का क्या पता है, मैं बाइबल को कितने अच्छे तरीके से समझा सकता हूं, ये अलग बात है। इससे भी लोग मुतासर हो सकते हैं, लेकिन जो देर पा असर छोड़ता है वो ये है कि मेरी जिंदगी में खुदावंद यीशु मसीह ने क्या किया। एतवार के रोज में इस एक सवाल के वसीले से हमें किसी अहम पहलू और बात पर गौर करने के लिए कहा गया है। देखिए, इफसियों का जब हम खत पढ़ते हैं तो वहां इफसियों के खत में वो दूसरे बाब की पहली 10 आयात में 2 बातों का जिक्र किया गया है। एक ऐसी जिंदगी का जो मसीह से पहले, और फिर एक ऐसी जिंदगी का जिक्र किया गया है जो मसीह के बाद है। तो हम गौर करने लगे हैं कि मसीह को जानने से पहले और जानने के बाद हम किस तरह के होते हैं। हमारी जिंदगी किस तरह की होती है। और यहां पर जिस चीज का जिक्र किया है पालूस ने, वो एक ऐसी हकीकत है जो सब लोगों की जिंदगियों के साथ ताल्लुक रखती है। बाइबल अगर आपके पास मौजूद है तो आप खोलकर देखिए, इफसियों के दूसरे बाब की पहली 3 आयात में जरा गौर कीजिए कैसे वो बयान करता है खुदावंद का बंदा कि यीशु में आने से पहले लोग गुनाहों में, कसूरों में मुर्दा पड़े होते हैं। गौर कीजिए जो अल्फाज खुदा के पाकरू ने उसके वसीले से कहे, और फिर वो किस तरह से हवा की इलमदारी के हाकम यानी उस रूह की पैरवी करते हैं जो नाफरमानों में तासीर करती है। जो लोग नाफरमान हैं उनमें एक रूह तासीर कर रही होती है, और ज़ाहिर इब्लीस की रूह की बात हो रही है। फिर इसी तरह से जिक्र किया गया है कि वो जो जिंदगी जी रहे होते हैं और हम भी जो जी रहे होते हैं वो है कि हम जिस्म और अक्ल की ख्वाहिशों के उन इरादों को पूरा कर रहे होते हैं। मसीह में आने से पहले किसी की भी जिंदगी वो अपनी एक जिंदगी जी रहा होता है, लेकिन चूंकि इंसान गुनाह में जन्म लेता है तो उसकी जिंदगी गुनाह भरी होती है। लेकिन फिर आयत नंबर 4 से आयत नंबर 10 तक खुदावंद का बंदा खुदा के रहम की दौलत का जिक्र करता है, उसकी बड़ी मोहब्बत का जिक्र करता है जिसके बायस उसने हमें जिंदा किया। और फिर वो जिक्र करता है मसीह के उस फजल का, और फजल के वसीले से जो बरकत हमें बख्शी गई, कहाँ आसमानी मकामों में हमें बिठाया गया ताकि एक दिन हम मसीह के साथ उसके फजल की और उस दौलत को का तजर्बा कर सके जो हमें आसमान पर जाकर मिलने वाला है। मसीह में आने से पहले की जिंदगी गुनाह भरी जिंदगी, मसीह में आने के बाद की जिंदगी कैसी जिंदगी? खुदा की बड़ी मोहब्बत का तजर्बा, उसके फजल का तजर्बा, उसके बड़े रहम का तजर्बा, और फिर बदली हुई जिंदगी की हम बात करते हैं। आइए दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। दूसरे सवाल में लिखा है, और यहाँ जो 10वीं आयत है दूसरे बाब की इफसियों में, वहां एक बात कही गई, वहां लिखा है क्योंकि हम उसी के वसीले से, आयत नंबर 8, क्योंकि तुमको ईमान के वसीले से फजल ही से निजात मिली है, और ये तुम्हारी तरफ से नहीं, ये खुदा की बख्शिश है, और ना अमाल के सबब से है ताकि कोई शख्स फख्र ना करे। तो ये अमाल के सबब से नहीं, मगर आयत नंबर 10 में लिखा है क्योंकि हम उसी की कारीगरी हैं और मसीह में उन नेक अमाल के वास्ते मखलूक हुए हैं। हमें पैदा किया गया है नेक अमाल के लिए। तो यहां सवाल यह है, मसीही ईमान में नेक अमाल का क्या किरदार है? क्योंकि कहा गया है शरीयत के बगैर नजात का असल मतलब क्या है? कहा गया है कि शरीयत के अमाल के बगैर हमें बचाया गया है। तो दोनों अमाल का क्या मतलब है एक मसीही के लिए? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हमें गौर करने की जरूरत है, और मुझे पूरा यकीन है
کہ ہم مسیحی ہوتے اس بات کو سمجھتے ہیں کہ ہمیں جب مسیح میں ہم آ جاتے ہیں تو نیک کاموں کو جو ہم کر رہے ہوتے ہیں وہ ہمارے اپنے نہیں ہوتے، وہ مسیح کے کام ہوتے ہیں، اس کی گواہی کے لیے ہوتے ہیں، وہ نجات حاصل کرنے کے لیے نہیں، لیکن چونکہ نجات بخشی گئی ہے ان کے ثبوت میں وہ کام ہوتے ہیں۔ لیکن ایک اہم سوال ہے اور اس بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے۔ آئیے اب ہم سوموار کے روز کے سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہمارے سوموار کے روز کے سبق میں بھی جو ضروری بات اس سے ملتی جلتی کی گئی ہے، شخصی گواہی کی تبدیل کرنے والی قوت۔ وہ جو تبدیل کرنے والی قوت ہے شخصی گواہی میں، وہ کیا ہے؟ آپ غور کریں تو انہوں نے سبق کو سمجھانے کے لیے، بات کو سمجھانے کے لیے یوحنا اور یعقوب دونوں بھائی زبدی کے بیٹے، ان کے اس تجربے کا ذکر کیا ہے جب وہ ایک موقع پر یسوع مسیح کے ساتھ خدمت میں نکلے تو سامریا میں سے ہو کر گزر رہے تھے۔ گزرتے وقت دوسرے موقعوں کی طرح یہ وہ وقت تھا جب خداوند یسوع مسیح کو وہ عزت نہ بخشی گئی، وہ بزرگی نہ دی گئی، وہ اپنائیت نہ دکھائی گئی، اور اس جگہ ان کو ٹھہرنے کا موقع نہ عطا کیا گیا۔ اور بائبل ہمیں یہ بتاتی ہے مرکز کی انجیل میں کہ جہاں دوسرے شاگرد خفا ہوئے، یہ دونوں شاگرد یسوع مسیح کے پاس پہنچے اور کہنے لگے خداوند یسوع مسیح کہ ان لوگوں نے جب ہمارے ساتھ ایسا کیا، جب تیرے ساتھ ایسا کیا، تو ان کا اشارہ تھا ایلیا کے اس واقعہ کی طرف جب ایلیا نے دعا کی تو آگ مخالفین پر نازل ہوئی۔ تو یہ جانتے تھے کہ خداوند یسوع مسیح بھی کتنا قدرت والا خداوند ہے، ان کا آقا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں ان پر آگ کو نازل کرنا چاہیے، لیکن اس کے لیے خداوند یسوع مسیح نے دونوں بھائیوں کو آپ کے سبق میں اور بائبل میں لکھا ہے جھڑکا، جس کے باعث سب لوگ، باقی لوگ بھی لکھا ہے کہ وہ خاموش ہو گئے۔ مرکزی بات جو یہاں پر سیکھنے کی ہے وہ یہ ہے، جب ہم یسوع مسیح کے لیے کام کرتے ہیں اور یسوع کا کام کرتے ہیں تو خداوند یسوع مسیح کے کام کرنے کا طریقہ محبت پر مبنی طریقہ ہے۔ اس میں لڑائی جھگڑے کی، باس و تکرار کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ یہ اہم بات ہے جو خداوند یسوع مسیح ہمیں سکھانا چاہتا ہے۔ پھر کس طرح یہی شاگرد، دیکھیں ایک موقع پر محبت نہ دکھائی گئی، اپنائیت نہ دکھائی گئی، تو اس موقع پر انہوں نے یسوع مسیح سے درخواست کرنا چاہی کہ آگ نازل ہو، لیکن پھر یہی شاگرد جو تند مزاج، غصہ ور تھا، ایک محبت رکھنے والا اور نرم مزاج مسیح کا شاگرد بن گیا۔ اور اسی شاگرد نے اندازہ کیا گیا ہے کہ جب اپنا خط لکھا، پہلا خط، تو کہتے ہیں کہ اس نے اس خط میں محبت کا 40 بار ذکر کیا، اور پھر مختلف باتوں میں محبت کا جو تذکرہ کیا وہ 50 بار کیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس رسول نے خداوند یسوع مسیح میں اس محبت کو نہ صرف دیکھا بلکہ اس محبت کو اپنے لیے قبول کیا۔ سوال، یوحنا رسول کی زندگی میں یسوع سے رفاقت کے باعث کیا کیا تبدیلیاں آئیں؟ بہت اچھا ہو کہ اگر آپ ان حوالوں کو جو یہاں یوحنا کے خط میں دی گئی ہیں اور اناجیل میں جہاں جہاں یوحنا یسوع مسیح کے ساتھ ہے، ہم اسے غور سے دیکھ سکیں اور یہ دیکھیں کہ کیسے یوحنا کی زندگی جو پہلے غصے سے بھری رہتی تھی اور دوسروں کے لیے وہ کس قدر جلد فیصلہ کر لیتا تھا، بعد میں اس کی زندگی بدل گئی۔ تو یوحنا کی زندگی میں کیا کیا تبدیلیاں آئیں، اور یوحنا کی زندگی کی مثال آپ کے لیے اور میرے لیے ہے۔ خاص طور پر وہ لوگ جو غصے میں جلد باز ہیں، انہیں سیکھنے کی ضرورت، اور وہ کبھی یہ مت کہیں کہ ان کی زندگی کے اس غصے کو خداوند یسوع مسیح قابو میں، کنٹرول میں نہیں کر سکتا۔ کر سکتے ہیں، جیسے یوحنا کے ساتھ ہوا۔ آئیے اگلی بات کو دیکھیں جو یہاں آپ کے سبق میں ہے۔ ایلن وائٹ کے اس کامنٹ کو میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں جو بہت دلچسپ اور اس نقطے کو اجاگر کرتا ہے۔ اس نے لکھا، طاقت کا استعمال خدا کی حکومت کے اصولوں کے برعکس ہے۔ غور کیجیے، یہ جو طاقت کا استعمال ہے، غصے کا استعمال ہے، اپنے اختیار کا استعمال، ناحق ناجائز، یہ خدا کے اصول کے برعکس ہے۔
وہ صرف محبت کی خدمت کا خواہاں ہے۔ خدا کو ہم سے کیسی خدمت چاہیے؟ محبت سے بھری۔ محبت کو حکم نہیں دیا جا سکتا، یہ طاقت یا اختیار سے جیتی نہیں جا سکتی، صرف محبت ہی محبت سے بیدار ہوتی ہے۔ خوبصورت بات۔ تو دوسرے لوگوں میں گواہی دیتے وقت ہم محبت کو اول درجہ دیں۔ جب ہم مسیح سے وابستہ ہوتے ہیں، لکھا ہے، میں چاہتا ہوں آپ یہ بھی پڑھیے، تو ہمارے ذریعے اس کی محبت دوسروں پر چمکے گی۔ تو دیکھیے کیا چیز دکھانے کی ضرورت ہے؟ علم سے بڑھ کر محبت کو دکھانے کی ضرورت ہے۔ مسیحیت کی سب سے بڑی گواہی ایک تبدیل شدہ زندگی ہے۔ یہ اہم بات ہے جو اس ہفتے کے سبق کا اہم نقطہ ہے، تبدیل شدہ زندگی۔ اچھی بات آگے لکھی ہے کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ کبھی کبھار ہم سے غلطیاں نہیں ہوں گی، کوتاہیاں نہیں ہو سکتی، یا ہم گر نہیں سکتے، نہیں یہ بات نہیں، لیکن اوور آل جو اس کا اثر ہے وہ زندگی کا ایسا ہوگا کہ ہم محبت اپنی زندگی میں دوسروں کو دکھائیں گے، اور ہماری زندگی ایک تبدیل شدہ زندگی کی تصویر پیش کرے گی۔ آئیے اب ذرا منگل کے سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ منگل کے سبق میں یسوع کی کہانی بتانا، اس کی بہترین تصویر اور اس کا بہترین مقصد بیان کیا گیا ہے۔ ایکچولی ہمارے سوال میں وہ باتیں ہیں جو آپ کے کتابچے میں موجود ہیں، اور سوال میں دو آزاد کیے ہوئے بدرو گرفتہ اشخاص جو یسوع کے ساتھ رہنا چاہتے تھے، انہیں یسوع نے کیا کرنے کا حکم دیا۔ تو یہ واقعہ ہے مرکز کی انجیل کے 5ویں باب میں اور 18ویں سے 20ویں آیت تک، وہاں پر ان کا واقعہ ہے اور کیا یسوع نے ان کو کرنے کے لیے دیا۔ لیکن یہ کون سے دو اشخاص تھے؟ آپ کے کتابچے میں دلچسپ بات یہ بتائی گئی ہے کہ یہ پہلے دو مشنری تھے جو نئے عہد نامے میں یسوع مسیح کے بھیجے ہوئے تھے۔ ہاں، عجیب نہیں لگتا؟ یسوع نے شاگردوں کو اپنے جی اٹھنے کے بعد بھیجا، اور اگرچہ پہلے بھی لوکا کی انجیل اور متی کی انجیل میں لکھا ہے 70 کو بھیجا گیا، اور پھر ان 12 کو بھی بھیجا گیا روح میں برکت دے کر، مسا کر کے، لیکن سب سے پہلے بندے جو بھیجے گئے یسوع کے لیے کام کرنے کے لیے، گواہی دینے کے لیے، وہ کوئی اور نہیں، وہ لوگ جو بدرو گرفتہ تھے۔ اور سبق میں ہائی لائٹ کیا گیا ہے کہ کیسے انجیل ہمیں یہ بتاتی ہے کہ یہ عام بدروہیں ان میں نہیں تھی، بلکہ ان کی جو صورتحال دکھائی گئی ہے، قبروں میں رہنا، زنجیروں سے باندھے گئے، زنجیریں انہوں نے توڑی، اور خود کو زخمی کرتے، ادھر سے کوئی گزرتا انہیں نقصان پہنچاتے۔ لیکن پھر ان سے کہا گیا کہ یہ جائیں اور یسوع مسیح کے لیے گواہی پیش کریں، جبکہ ان دونوں لوگوں کی جب یسوع مسیح سے ملاقات ہوئی، اس پہلی ملاقات میں ساری زندگی کو تبدیل کرنے کا تجربہ دیکھا جا سکتا ہے۔ کون سی روح ان پر قابض تھی اور اس روح نے ان کو کہاں پہنچا دیا تھا، اور اس لمحے یسوع سے ملنے کے بعد یسوع کے قدموں پر بیٹھے تھے۔ اور بائبل ہمیں بتاتی ہے، انجیل ہمیں بتاتی ہے، یسوع مسیح سے درخواست کر رہے تھے، خداوند یسوع ہم تیرے ساتھ جانا چاہتے ہیں۔ کبھی یسوع سے نہیں ملے تھے، کبھی اس سے کچھ اور نہیں سنا تھا، لیکن ایسے میں یسوع مسیح نے ان سے کہہ دیا کہ تم جاؤ اور میرے بارے میں بتاؤ۔ کیا بتا سکتے تھے وہ یسوع کے بارے میں؟ یہ تو یسوع کے بارے میں اتنا جانتے بھی نہیں تھے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے، میں ابھی تھوڑی دیر میں ایلن وائٹ کے کامنٹس آپ کے سامنے پڑھوں گا جو کتابچے میں موجود ہیں۔ لکھا ہے کہ ان کی گواہی کے وسیلے سے دکپلس اور گلیل جھیل کے کنارے بسنے والے جو 10 شہر تھے چھوٹے، انہوں نے یسوع مسیح کی تعلیم کے لیے ان شہر والے لوگوں کو تیار کر دیا، اپنی جو گواہی ان کے سامنے پیش کی۔ تو کیا گواہی پیش کی ہوگی؟ ایلن وائٹ نے دیکھیے کیا لکھا۔ ان اشخاص نے صرف چند لمحات کے لیے یسوع سے تعلیم پائی تھی۔
यीशु से उन्होंने कभी एक वास तक ना सुना था। वो शागिर्दों की तरह लोगों को बेहतर अंदाज में हदायत नहीं दे सकते थे, मगर उन्हें यह जाती तजर्बा था। गौर कीजिए, किसी चीज का शख्सी जाती तजर्बा था कि यीशु ही मसीह है। जो कुछ वो जानते थे दूसरों को बता सकते थे। जो कुछ उन्होंने देखा और सुना वही कुछ उन्होंने दूसरों तक पहुंचा दिया। कितना सादा अमल था। जिसका तजर्बा किया उसके बारे बताया, जो देखा वो कहा, जो सुना वो कहा। यह है सच्ची जिंदा सादा गवाही। और यीशु की कुदरत जैसी उन्होंने महसूस की, उसकी उन्होंने मुनादी की। सो कुछ महसूस किया था। आप गौर कीजिए कि इन चीजों को हाईलाइट किया जा रहा है। इनकी तरह मिशनरी बनने के लिए, लोगों को बताने के लिए बहुत जरूरी है जाती शख्सी हकीकी तजर्बा करना, किसी चीज को महसूस करना। यही कुछ कर सकते हैं हम मसीह के लिए। यहां लिखा हुआ है, इन दो लोगों ने किया वो सब कुछ, जो कहा वो सब कुछ जो खुदा ने इनके लिए किया था। और गौर करें, यहां लिखा है कि इनकी गवाही के वसीले से बाद में जिस जगह से यीशु को जाने के लिए कहा गया, वही जगह, वही लोग तैयार थे यीशु मसीह को फिर से सुनने के लिए, क्योंकि इन लोगों ने वो जाकर बताया था जो यीशु ने इनके लिए किया था। सिर्फ 2 लोग और 10 से ज्यादा शहरों को उन्होंने तैयार किया। आज किस तरह की गवाही चाहिए? ये बताना काफी नहीं कि हमें कितना कुछ पता है, कितना सही पता है, कहां दूसरे गलत हैं, कहां हम सही हैं। नहीं, उससे बढ़कर ये करने की जरूरत है कि बताने की जरूरत है कि यीशु मसीह ने खुद मेरी जिंदगी में क्या किया है। आइए अब हम बुध के रोज के सबक की तरफ बढ़ते हैं। यकीन के साथ तस्दीक कर लेना या करना। अब हमें निजात मिल चुकी है, इस बात का पूरा यकीन करना कैसे मुमकिन है? सबक में जो 2 सवाल हैं, पहले मैं आपके सामने पढ़ दूं तो फिर हम इस पर बातचीत करेंगे, जो कि सबक में मौजूद है। लेकिन अहम नुक्ता यह है कि इस बात को यकीनी बनाना चाहिए कि मुझे निजात मिल चुकी है। सो पहला सवाल है जो यहां पर मौजूद है, कैसे मुमकिन है कि हम मसीह में अपनी निजात की यकीन के साथ गवाही दें? तो हमने गवाही देनी है ना कि यीशु ने मेरे लिए कुछ किया है, तो पूरे यकीन के साथ ये कैसे किया जा सकता है? फिर नीचे चल के उन्होंने जो दूसरा सवाल किया है, मसीह में आपको अपनी निजात का यकीन क्यों है? क्यों है आपको यकीन है? होना चाहिए, यह अलग बात है, लेकिन क्यों है आपको ये यकीन? फिर यकीन कहां से आपको मिला? कहां से आपको ये मिला है? फिर यकीन की बुनियाद क्या है? हम निजात पा चुके हैं, इसकी बुनियाद क्या है? सो बात की जा रही है गवाही की, और गवाही है ये बताना कि यीशु ने मेरे लिए कुछ किया है। यहां शुरू में उन्होंने कहा है कि अगर हमारे पास मसीह में निजात की जाती मुझे खुद से यकीन दहानी नहीं, तो हम इसे दूसरों के साथ बांट ही नहीं सकते। जो हमारे पास नहीं, कितनी सही बात है, वो हम दूसरों के साथ नहीं बांट सकते। ये एक अलग बात है। हम दूसरों के साथ कई दफा कलाम की सच्चाइयों को बांटते हैं, ये आसान है कलाम की सच्चाइयों को बांटना। लेकिन यीशु मसीह ने मेरी जिंदगी में कुछ किया है, इसको बांटना उसके लिए बहुत जरूरी है कि यीशु मेरी जिंदगी में कुछ करे। और इस पूरे हफ्ते में इस चीज पर बार बार जोर दिया जा रहा है, और ये बहुत जरूरी बात है। ये भी एक सच्चाई है कि कई दफा फिक्र होने लग पड़ती है अपनी जिंदगी में, मसीह जिंदगी में चलते चलते शक होना शुरू हो जाता है हमें कि क्या मुझे निजात मिली है कि नहीं मिली, क्या मैं बचाया जा चुका हूं कि नहीं बचाया जा चुका। तो इन सवालों को जहन में रखते हुए कि वो बुनियाद क्या है, यहां पर किसी दानिश्वर बुजुर्ग के बयान को बयान किया गया है, लिखा गया है। वो कहता है, जब मैं अपने आप को देखता हूं
تو مجھے بچنے کا کوئی امکان نظر نہیں آتا. اور کتنا سچ ہے. جب جب ہمیں بے یقینی ہوتی ہے, یقین کس چیز پر ہے؟ ہم اس طرف آنے لگے. بے یقینی کس چیز کی وجہ سے آتی ہے؟ جب جب ہم اپنی طرف دیکھتے ہیں, کیونکہ ہم ہمیشہ ناتمام ہیں, ناراست ہیں اور کمزوری اپنے اندر رکھتے ہیں. تو جب جب ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو بچنے کا کوئی امکان نظر نہیں آتا. جب میں یسوع کو دیکھتا ہوں تو مجھے کھوئے جانے کا امکان نظر نہیں آتا. کیسی خوبصورت بات. تو اپنے آپ کو دیکھنے کا مطلب نجات کا امکان نہیں دکھے گا. مسیح کی طرف دیکھتے ہوئے ہم کھو جانے کے امکان کو محسوس نہیں کرتے. تو کس چیز پر ہے؟ اور اسی بات کو خداوند کا بندہ یسایہ 45 میں اور 22ویں آیت میں کہتا ہے, یاد دلاتا ہے ہمیں, اے انتہائی زمین کے سب رہنے والوں. تو سب رہنے والوں کے لیے کیا ہے؟ تم میری طرف متوجہ ہو اور نجات پاؤ, کیونکہ میں خدا ہوں اور میرے سوا کوئی نہیں. کیا ہے بنیاد ہماری یقین کی بنیاد؟ کچھ اور نہیں کہ ہماری اپنی زندگی, ہماری اپنی ذات, ہمارا علم, ہماری سمجھ, جی نہیں. نجات کی یقین دہانی اس بات پر ہے کہ خدا کا کلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ یسوع کے وسیلے سے یہ ممکن ہے. ویسے تو انسان ہوتے ہوئے اور گناہ گار ہوتے ہوئے انسان گناہ کی وجہ سے بائبل کے مطابق سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہے ہر کوئی. تو گناہ کی وجہ سے سزا کے حقدار ہیں. لیکن یاد کیجئے, مسیح میں آتے ہی خداوند کا بندہ پالوس کہتا ہے کہ جو مسیح یسوع میں ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں. خداوند کا بندہ یوحنا اپنے خط میں لکھتا ہے, جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس زندگی ہے, اور جس کے پاس خدا کا بیٹا نہیں اس کے پاس زندگی بھی نہیں. تو یقین کی تصدیق اس چیز میں ہے کہ کیا میرے اندر, مجھ میں خدا کا بیٹا موجود ہے کہ نہیں. ہمارا یقین, ہمارا بھروسہ, ہماری نظر, ہماری بنیاد اس بات پر ہے کہ خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے نجات ہے, اور اس مسیح کو میں نے قبول کر رکھا ہے, اور یہ مسیح میری زندگی کا سب سے بڑا حصہ ہے. آئیے جمعرات کے سبق کی طرف بڑھتے ہیں. اب جمعرات کے سبق میں جو سب ٹائٹل دیا گیا ہے جس پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے, کچھ قابل گواہی. وہ کیا ہے جو قابل گواہی بات بن سکتی ہے؟ تو ایک نقطہ جو سامنے لایا گیا ہے وہ بڑا دلچسپ ہے. ذرا غور کیجئے, پالوس کی یہ گواہی کو پیش کیا گیا ہے جو گلتیوں کی کتاب کے 2 باب کی 20ویں آیت میں اس نے مشہور بات کہی, میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہوا ہوں, اور اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے, اور میں جو اب جسم میں زندگی گزارتا ہوں تو خدا کے بیٹے پر ایمان لانے سے گزارتا ہوں, جس نے مجھ سے محبت رکھی اور اپنے آپ کو میرے لیے موت کے حوالے کر دیا. سو خداوند کا بندہ پالوس اپنی زندگی کی گواہی یوں بیان کرتا ہے کہ وہ مسیح کے ساتھ مصلوب ہوا ہے. تو بات ہونے لگی ہے کہ جب ہم خداوند یسوع مسیح میں آتے ہیں تو مسیح میں آنے کے بعد ہمیں قربانیاں دینی پڑتی ہیں. سوچ سکتے ہیں کون کون سی قربانیاں دینی پڑتی ہیں؟ ایک جگہ یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو جب اس کے پیچھے آ رہے تھے, بائبل میں لکھا ہے اس نے پلٹ کر مڑ کر شاگردوں کی طرف دیکھا اور ان سے کہا, اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے تو اپنی خودی سے انکار کرے اور ہر روز اپنی صلیب اٹھائے اور میرے پیچھے ہو لے. اس زمانے میں صلیب اٹھانے کا مطلب درد بھری موت کا تجربہ کرنا تھا. تو یسوع مسیح نے اپنے پیچھے چلنے کو تشبیہ دیا صلیب اٹھانے کو, اور وہ بھی ہر روز. تو ہم اس نتیجے پر پہنچنے لگے ہیں, اگرچہ خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے ہمیں ہمیشہ کی زندگی ملتی ہے اور اس میں کوئی شک نہیں,
اور سچی خوشی بیان سے باہر اطمینان حاصل ہوتا ہے، بیان سے بڑھ کر وہ خوشی حاصل ہوتی ہے جس کا بیان نہیں کیا جا سکتا۔ خداوند کا بندہ پالوس کہتا ہے تو بھی یسوع مسیح میں آنے کے بعد قربانیاں دینی پڑتی ہیں، ہمیں کئی چیزوں کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ گن سکتے ہیں آپ کتنی چیزیں ایسی ہیں جسے آپ اپنی شخصی زندگی میں، اپنے گھر کے اندر، خاندان کے اندر، جس جگہ آپ کام کرتے ہیں وہاں، اور اپنے دوستوں ساتھیوں میں، کلیسیا میں رہتے وقت، بڑے خاندان میں رہتے وقت کن باتوں کا آپ کو انکار کرنا پڑتا ہے مسیح کی خاطر؟ اور پھر آپ کے کتابچے میں یہ لکھا ہے، تاریخ بھری پڑی ہے ایسے لوگوں کی جنہوں نے خداوند یسوع مسیح کے لیے موت کے جام کو نوش کر لیا، اور پھر آسانی سے نہیں۔ بائبل مقدس میں آنے والے وقت میں کہا گیا تھا کہ لوگ مسیح کے لیے کتنی بڑی تکلیفیں سہیں گے، پیشن گوئی میں کہہ دیا گیا، اور تاریخ اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ مسیح کے لیے لوگوں نے بہت تکلیفیں سہ کر اپنی جان اور شہادت کا جام انہوں نے نوش کیا۔ تو بھی ایک بات یاد رکھیے، کتنی بھی بڑی قربانی کیوں نہ ہو، جو کوئی شخص یا ہم، کوئی خوشی ایسی، اور یہاں کتابچے میں ذکر کیا گیا ہے کیا چیز ہے جو ہم چھوڑتے ہیں۔ دیکھیں کئی دفعہ پسندیدہ خواہشات کو چھوڑنا پڑتا ہے، ایسے گناہوں کو چھوڑنا پڑتا ہے جو دل پسند ہوتے ہیں، اور انہیں چھوڑنا آسان محسوس نہیں کیا جاتا، انہیں چھوڑنا آسان نہیں ہوتا، تکلیف ہوتی ہے انہیں چھوڑنے میں، لیکن اس میں ہمارا فائدہ ہے۔ خدا ہم سے کبھی بھی کسی ایسی چیز کی قربانی نہیں مانگتا جس میں ہمارا بہترین مفاد ہو، بلکہ وہی جس سے ہمارا اور دوسروں کا نقصان ہو۔ تو بڑی بات جو یاد رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ یسوع کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں، مگر یہ قربانی کب دی جاتی ہے؟ جب ایک دل جو مسیح کی محبت کو اور اس نے جو بڑی قربانی دی ہے اس کو محسوس کرے گا، تو اس کے لیے کوئی بھی قربانی دینا بہت چھوٹی قربانی ہوگی اس کے مقابلے میں جو یسوع مسیح نے ہمارے لیے دی ہے۔ سو جمعرات کے روز کے سبت میں اس چیز کو پر روشنی ڈالی گئی ہے کہ یسوع کے لیے ہمیں قربانیاں دینی پڑتی ہیں اور دینی چاہیے، مگر یاد رکھیں یہ قربانیاں ہمیں کسی بھی طرح سے اس چیز کا احساس نہ دلائیں کہ ہم نے یسوع مسیح کے لیے کوئی بہت بڑا کام کیا ہے۔ اس کے بڑے کام کی نسبت یہ قربانیاں کچھ بھی نہیں، اور اس کے عوض جو ہمیں ملنے والا ہے وہ تو اس سے کہیں بڑھ کر ہے جو یسوع مسیح نے کہا۔ سو آپ اپنے تجربے سے دوسروں کو کیا سکھا سکتے ہیں؟ جو قربانیاں آپ نے دی ہیں جب آپ ان کا بیان کرتے ہیں تو کیا ہے جو دوسرے لوگ آپ سے سیکھ سکتے ہیں؟ کچھ ہے ایسا جو لوگ آپ سے سیکھتے ہیں اور وہ آپ کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ آپ یسوع کے لیے اس قدر فرما بردار، اس کے دیانتدار شاگرد ہیں کہ اس کے لیے کئی چیزوں کو قربان کر دیتے ہیں۔ آئیے اب جمعے کے روز کے سبق کی طرف چلتے ہیں، جو کہ اس ٹاپک کا جو ہم اس پورے ہفتے میں سیکھتے رہے ہیں اس کا ایک خلاصہ ہے۔ آئیے ذرا غور کریں کہ جمعے کے سبق میں کیا بتایا گیا ہے۔ مزید خیالات کے تحت نیچے چل کے کچھ سوالات ہیں، لیکن یہاں آپ کے کتابچے میں ایلن جی وائٹ خداوند کی بندی کے وسیلے سے کچھ باتیں گواہی کے ناطے سے ہمارے سامنے لائی گئی ہیں، تو میں ان باتوں کی نشاندہی آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس واقعہ کو جو مرکز کی انجیل کے 5ویں باب میں ہے، جہاں ایک عورت یسوع مسیح کے پاس پہنچی اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ سب لوگ اسے دیکھیں یا جانیں، وہ سب کے سامنے یسوع سے درخواست نہیں کرنا چاہتی تھی، اور خود ہی اس نے ایمان کے وسیلے سے اپنے اندر اس بات کو ٹھہرا لیا کہ اگر وہ اس کی پوشاک کو چھو لے گی، تو دامن کوئی چھو لے گی تو شفا پائے گی، اور پھر اس نے شفا پائی۔ اب ایلن وائٹ اس بات سے ہمیں کچھ ضروری باتیں بتانا چاہتی ہیں۔ وہ لکھتی ہیں کہ روحانی چیزوں کا بھی یہی حال ہے۔ جو کچھ ہم روح میں یسوع سے حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ کسی طرح سے اس عورت کے تجربے سے گہرا تعلق رکھتا ہے۔
وہ کہتی ہیں کہ رسمی مذہبی کلام اور بغیر ایمان کے دعا سے کچھ حاصل نہیں ہوتا. تو کوئی چیز رسمی اور مذہبی ہے اور ہم نے اس کو اختیار کر رکھا ہے صرف رسمی طور پر، یہ بالکل ایسے ہے جیسے ایمان کے بغیر دعا کی جائے، کیونکہ اس کے بغیر اس سے ہمیں کچھ حاصل نہیں ہوتا. اور مجھے پورا یقین ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں اس کا تجربہ ہوا ہوگا. اسی طرح یسوع میں نام نہاد ایمان روح کی شفا کا باعث نہیں بنتا. تو اگر ہم روح کی شفا پانا چاہتے ہیں، سچی زندگی پانا چاہتے ہیں، حقیقی زندگی حاصل کرنا چاہتے ہیں، حقیقی نجات کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو وہ نام نہاد ایمان سے حاصل نہیں ہوگا. ایمان زندہ ہونا چاہیے. نجات بخش ایمان صرف سچائی کو تسلیم کرنا ہی نہیں. اس بات پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے. مجھے سچائیوں کا پتہ ہے، میں انہیں تسلیم کرتا ہوں. لکھتی ہیں کہ صرف وہی نہیں ہے ایمان. مسیح کے بارے یقین کرنا ہی کافی نہیں ہے کہ وہ کیا کچھ کر سکتا ہے. یہی مان لینا کافی نہیں ہے. سچائیوں کو ابلیس بھی جانتا ہے. مسیح پر ایمان تو اس کا بھی ہے کہ وہ کیا کچھ کر سکتا ہے اس ناطے سے، لیکن وہ لکھتی ہیں کہ ہمیں حقیقی طور پر اس پر ایمان رکھنا چاہیے. اور پھر جب ہم ایمان رکھیں گے اور اس کی وفاداری جو وہ ہماری طرف دکھاتا ہے، اس کام کو جو وہ ہماری زندگی میں کرتا ہے، جب وہ لوگوں کے سامنے رکھیں گے تو وہ آسمانی ایک ایجنسی بن جائے گا، خود سے ایک ذریعہ بن جائے گا دوسروں کو مسیح کے پاس لانے کے لیے. وہ لکھا ہے یہاں پر آپ کے کتابچے میں کہ سب سے زیادہ مؤثر چیز گواہی میں شخصی تجربہ ہے. کوئی چیز اس کی جگہ نہیں لے سکتا. اس پورے ہفتے میں اس چیز پر زور ڈالا گیا ہے اور یہ آج کی کلیسیا کی سب سے بڑی ضرورت ہے. علم، واقفیت اس کو بیان کرنے کی صلاحیت، لوگوں کو سمجھانے کی صلاحیت، یہ سب اپنی جگہ درست ہیں. مگر ایک حقیقی سچی گواہی، مؤثر گواہی وہ ہے جب یسوع ہماری زندگی میں کام کرے اور دوسرے لوگ اسے دیکھ سکیں. اینڈ پر کچھ سوالات ہیں جن پر غور کرنے کی ضرورت ہے اور ان سوالات میں شامل ہیں: دوسروں کو قائل کرنے کے لیے زندگی میں کون کون سے عناصر ہونے چاہیے؟ وہ کون کون سی باتیں ہیں، وہ کون کون سی ضروری باتیں ہیں جو ہماری زندگی میں ہونی چاہیے جب ہم دوسروں کو قائل کرنا چاہتے ہیں؟ ہمیں یہ کام دیا گیا ہے تاکہ ہم دوسروں کو مسیح کے پاس لے کر آئیں، لیکن کون سی چیزیں ہونی چاہیے؟ غور کیجئے اپنے گروپ کے ساتھ بیٹھ کر اور اپنے آپ مسیح کے حضور میں بیٹھ کر غور کیجئے کون سی چیزیں ہونی چاہیے. پھر مسیح کے حق میں آخر شخصی گواہی ایک جاندار اور مؤثر کن بات کیوں ہے؟ اب یہی کیوں ضروری ہے شخصی گواہی کہ میرا اس کے ساتھ شخصی طور پر آمنا سامنا ہوا ہو، تجربہ ہوا ہو؟ یہی کیوں ضروری ہے؟ پھر تیسرا سوال: کس طرح سے کسی ایک کا تجربہ کسی دوسرے کے لیے پیروی کی ترغیب ٹھہرتا ہے؟ جب لوگ کسی ایک کو دیکھتے ہیں کچھ کرتے ہوئے، یہ کس طرح سے قدرتی بات بن جاتی ہے کہ انہیں بھی اس چیز کی ترغیب ملتی ہے کہ وہ کریں. پھر آخر بات: دوسروں میں یسوع کی گواہی دیتے وقت کن باتوں سے گریز کرنے کی ضرورت ہے؟ اور یہ بھی بڑا ضروری ہے کہ جب ہم گواہی دیتے ہیں اور یسوع کی دے رہے ہیں، کئی چیزیں ہیں جن سے ہمیں گریز کرنا چاہیے، انہیں بیان نہیں کرنا چاہیے، سامنے نہیں لانا چاہیے، تاکہ لوگوں کو کسی بھی طرح سے غلط پیغام بھی نہ پہنچ سکے. اس ہفتے میں ہم نے سیکھا کہ ایک اچھی مؤثر گواہی وہی ہے جب یسوع ہماری زندگی میں کام کرتا ہے اور ہم اس بدلی ہوئی زندگی کو دوسروں تک پہنچاتے ہیں، ان باتوں کو دوسروں تک پہنچاتے ہیں جو یسوع ہم میں پیدا کرتا ہے. یہ سب سے بہترین گواہی ہے. میری دعا ہے کہ خداوند آپ کو اور مجھے اس طرح کی گواہی کے لیے تیار کرے. آئیے اپنے سبق کے اختتام میں دعا کریں. آسمانی باپ، ہم دل سے شکر گزار ہیں کہ تیرے پاک کلام میں سے ایسی ضروری باتوں کو ہم نے سیکھا اور گواہی سے متعلق اس بہت اہم بات کو سیکھا. ہم بائبل کے متعلق کیا جانتے ہیں، تیرے متعلق کیا جانتے ہیں، کتنی سچائیاں ہیں جن کا ہمیں ٹھیک ٹھیک پتہ ہے،
कितनी ऐसी बातें जिन्हें हम दूसरों से बेहतर बता सकते हैं, ये सब अपनी जगह अहम हो सकती हैं, मगर सबसे अहम बात यह है कि तू हमारी जिंदगी में काम करे और इसकी गवाही हम दूसरे लोगों तक जाकर दे सके कि यीशु ने मेरे लिए ऐसे बड़े काम किए। यही गवाही, ऐसी ही गवाही आज की दुनिया की सबसे बड़ी जरूरत है। इसके लिए हमें तैयार कर, यीशु मसीह के नाम से, आमीन।